نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنا ایک اہم فریضہ یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، مزید دین کی نسبت پر کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ اسلام اور سیاست، یعنی راجنیتی اور سیاست کا دھرم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر فرمایا کہ جمال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر فرمایا تھا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بادشاہی نظام ہو، جیسے عرب ملکوں میں بادشاہی نظام ہے، یا جمہوری نظام ہو جیسے ہمارے یہاں جمہوری نظام ہے کہ وزیر اعظم بھی چن کر آئے گا، لوگوں کی ووٹنگ ہوگی اور اس کے ذریعے سے وہ چن کے آئے گا، یہ جمہوری نظام۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اگر سیاست کو دین سے الگ کر دیا گیا تو پھر وہاں پر ظلم ہی ظلم ہوگا۔ اگر سیاست کے ساتھ اور راجنیتی کے ساتھ اگر دھرم کو رکھا گیا، جوڑا گیا، تو وہ نظام بہترین نظام چلے گا اور وہاں پر رہنے والی جو رعایا ہے، جو قوم ہے، اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر سیاست اور دھرم کو الگ کر دیا جائے تو وہاں پر یہ بڑا خطرہ ہے کہ لوگوں پر ظلم ہوگا۔ آج سے 250 سال پہلے دنیا کے اندر دھرم اور سیاست، راجنیتی دونوں ایک ہی چیز تھی، دونوں ساتھ چلتی تھی۔ عیسائی مذہب کے چرچ میں رہنے والے پادری، ان کے یہاں یہ نظام تھا کہ جو پادری ہوا کرتے تھے دھرم کے بڑے نیتا، وہی راجنیتی کے بھی بڑے نیتا ہوا کرتے تھے، یعنی دھرم کو پالنے والے وہی راجنیتی کرتے تھے، الگ سے راجنیتی کے لیے کوئی چنا نہیں جاتا تھا۔ لیکن آگے چل کر ان لوگوں میں غفلت ہوئی اور ان پادریوں نے، چرچ میں بیٹھنے والے دھرم کے لوگوں نے لوگوں پر ظلم شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں شور بڑھتا گیا اور دھرم اور سیاست دونوں الگ ہوتے گئے۔ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، ہندوستان۔ اس وقت اور امریکہ کے جتنے بھی راشٹرپتی بنے، ہر ایک نے یہی آواز لگائی، کہا کہ دھرم کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی بھارت کے 1947 سے لے کر اور آج نریندر مودی تک جتنے بھی پردھان منتری بنے، ہر ایک نے یہی نعرہ دیا کہ دھرم کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا۔ اس آزادی کو لڑنے کے لیے دھرم کے ماننے والے اور اسلام کو ماننے والے علماء کرام ہی آگے تھے۔ سن عیسوی 1601 میں انگریز آئے، کلکتہ میں داخل ہوئے اور 1856 یعنی 255 سال، 250 سال ان کو آتے آتے بیچ میں لگے، کلکتہ اور دلی کے بیچ۔ جب وہاں کے وائس رائے نے، انگریزوں کے چیف نے پوچھا
کہ اتنے سال کیسے لگ گئے، 250 سال پہنچتے پہنچتے لگے، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اس ہندوستان کے رہنے والے جو علماء ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں وہ سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، دھرم کے لوگ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں جاگرکتا ہے، ان میں بیداری ہے۔ ان لوگوں نے ہر جگہ ہمارا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 250 سال کلکتہ اور دلی کے بیچ میں لگ گئے۔ یہی ہمارا ہندوستان۔ اب آپ آئیے کہ اسلام کی تاریخ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، سیرت ہے، اور صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، اس میں دھرم اور راجنیتی کے بارے میں کیا تاریخ بتاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقصد لوگوں کے سامنے رکھے۔ کہا کہ عبادت اور پوجا کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی پوجنیہ نہیں ہو سکتا ہے، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ تیسرا بنیادی مقصد یہ بیان کیا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ حساب دینا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی مقصد ان کے سامنے بیان کی۔ ابھی 4-5 سال گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کو۔ بنو عامر کے کچھ لوگ، ایک بوڑھا آدمی ان میں سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ 150 کے قریب رہی۔ بنو عامر کا وہ بوڑھا آدمی آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہو رہی ہے اور میرا دل جو ہے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام کا جھنڈا نہیں بلکہ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ یہ میں بات کو محسوس کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں، بنو عامر کا بوڑھا یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے کے لوگ 2500 لوگ ہم ہیں، ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آ جائیے۔ لیکن بنو عامر کا وہ بوڑھا کہتا ہے میری ایک شرط ہے آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرط کیا ہے؟ وہ بوڑھا یہ کہتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ جب تک دنیا میں ہیں تب تک آپ کی بادشاہی اور حکومت رہے گی، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ مجھے لکھ کر دیں کہ بادشاہی مجھے ملے۔ اس بوڑھے نے یہ کہا کہ بادشاہی آپ کے بعد مجھے ملنی چاہیے، اس شرط کے ساتھ میں ایمان لے کر آؤں گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے کہ اسلام کا راجنیتی سے اور سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو مسجد والے لوگ ہیں، ہمارے بات تم سیاست کرتے رہنا، آ جاؤ تم 2500 لوگ ہو، بہت خوشی کی بات ہے، ابھی 4-5 سال محنت کرتے کرتے ہو گئے ہیں اور 150 کے قریب مسلمان ہوئے ہیں، 2500 ساتھ میں آ رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، ہم تو دھرم ماننے والے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، تم ایسا کرتے رہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جس وقت کی تم بات کر رہے ہو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا بادشاہی دے گا، میں لکھ کر نہیں دے سکتا ہوں کہ تمہاری بادشاہی ہوگی، اگر تمہیں آنا ہو تو اپنی خوشی سے آ جاؤ، اگر نہیں آنا ہے تو مت آؤ۔ معلوم ہوا کہ اسلام اور سیاست کا جوڑ ہے، اگر اسلام اور راجنیتی کا جوڑ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ ہمیں راجنیتی سے کیا لینا دینا، آ جاؤ تم راجنیتی کرتے رہنا، بادشاہ بن جانا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں انکار فرما دیا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ اسلام اور سیاست کا آپس میں جوڑ ہے۔ دوسرا واقعہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زمانہ گزرا مکہ المکرمہ میں تو وہاں کے لوگ مخالف ہو گئے، اور نتیجہ آخر یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا گھر، اپنا پیارا وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر ہجرت فرما کر اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے تو پیچھے مڑ کر جو ہے دیکھا اور فرمانے لگے کہ مکہ المکرمہ تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے، تو میرا پیارا وطن ہے، اور اس سرزمین پر حرم ہے، اس سرزمین پر بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے، اس کو چھوڑ کر کون جا سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے اور میں گھر اپنے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آخر کار جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی جیسے اپنی زبان میں کہوں مان لے پرو جاؤ، آخر کار یہی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ کافروں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی ابو بکر کو لے کر آئے گا پکڑ کر تو ان کو 200 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ صرف 100 اونٹ نہیں بلکہ 2 ساتھیوں کے 200 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب ہر آدمی مال کی لالچ میں دوڑے بھاگے جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مال مجھے ملنا چاہیے۔ ہر ایک کوشش کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہے اور پھر وہاں سے آگے سفر شروع فرمایا۔ جو مدینہ منورہ جانے والا راستہ ہے، جو مشہور راستہ ہے، اس راستے پر نہیں چلے، ایک اجنبی راستہ تھا جس پر زیادہ لوگ نہیں جایا کرتے تھے، اس راستے پر روانہ ہو۔ بیچ میں جاتے ہوئے سراقہ بن مالک بعد میں چل کر وہ مسلمان بن گئے، ان کا ایک غلام تھا، اس نے دیکھا کہ 2 اونٹنیوں والے لوگ جا رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، اپنے مالک سراقہ کو کہنے لگا کہ ہو نہ ہو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر یہ دونوں جا رہے ہیں۔ تو سراقہ اگرچہ وہ سردار تھا، مالک تھا، لیکن اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر یہ ابھی غلام بھاگ جائے گا تو انعام اس کو مل جائے گا، یا اگر یہ میرے ساتھ چلا تو انعام میں یہ شریک ہو جائے گا، لیکن انعام میں اس کو شریک نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ اس راستے سے کون جائے گا، کوئی نہیں جاتا ہے، تمہیں جو ہے بھول ہو گئی ہے، یہاں سے وہ جانے والے نہیں۔ اس طریقے سے کر کے اور غلام کو بیٹھا دیا، اور خود سراقہ نے گھوڑا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے پیچھا کیا۔ گھوڑا بڑا تیز رفتار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے قریب پہنچا تو وہاں پر اس کا گھوڑے کے جو دونوں اگلے پاؤں ہیں وہ زمین میں دھس گئے۔ اس زمانے میں ان کے یہاں ایک رواج تھا کہ اگر اس طریقے کی کوئی چیز پیش آتی تھی تو وہ پھال نکال لیا کرتے تھے، یعنی جیسے اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ بھئی سگن جوڑو، تو اس کے تھیلے میں ایک تیر رکھا ہوا تھا، اس تیر کے ایک کنارے پر لکھا ہوا تھا نام یعنی ہاں، اور دوسرے پر لکھا ہوا تھا لا یعنی نہیں، کہ بھئی آگے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ اگر نام آ جائے تو جانا ہے، لا یعنی نہیں۔ تو اس نے وہ پھال نکالا تو نکلا لا یعنی نہیں جانا ہے، لیکن مال کی لالچ جو ہے اندر سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس نے کوشش کی، وہاں سے بھاگا، دوسری مرتبہ یہی معاملہ ہوا، پھر اس نے وہ پھال نکالا تو آیا لا، پھر اس نے کوشش کی، آخر میں جا کر پھر دس گیا۔ سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ شور کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ وہ ابو بکر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ سراقہ بن مالک ہے۔ فرمایا کہ آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ ان کا ارادہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک وقت کے نبی کو 40 مردوں کی طاقت دی جاتی ہے۔ ایک نبی کو 40 مردوں کی، یعنی 40 لوگ اگر ایک وقت میں آ جائے تو وہ نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ سراقہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں
آج آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے آؤں گا اور مسلمان بن کے آؤں گا، مجھے ایک پرچہ لکھ کے دے دو، اس لیے کہ میرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ سراقہ بن مالک یہ پکا کافر ہے، کہیں میں مدینہ آؤں اور لوگ مجھے جو ہے آنے سے پہلے ہی قتل نہ کر دیں، اس لیے آپ پرچہ لکھ کر دے دیں، میں پرچے میں بتا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو پرچہ لکھ کے دے دو۔ پھر آگے یہ الفاظ فرمائے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ فرمایا او سراقہ تو سن، ایک وقت وہ آئے گا کہ کیسر و کسریٰ، روم اور ایران جو اس وقت میں سپر پاور تھی جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن، سونے کے جو کنگن ہیں وہ سراقہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں، یعنی ان کی طاقتیں ٹوٹ جائے گی اور اسلام کی طاقت دنیا میں مضبوط ہوگی اور وہ ساری طاقتیں تمہارے پاس آ جائے گی۔ اگر اسلام کا اور دھرم کا اگر راجنیتی سے اگر تعلق نہ ہوتا تو یہاں حکومت کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ اسلام اور سیاست کا آپس میں جوڑ ہے۔ آج یہ چیزیں جو ہے مشہور کر دی گئی اور ہم بھی بڑے زور سے بولتے ہیں کہ بھئی اسلام کا جو ہے دھرم کا سیاست سے کیا لینا دینا۔ اگر کوئی عالم جیسے سیاست میں آ جائے تو کوئی مولویانہ سیاست میں کی لینا دینا، یہاں تو آپ کو کم کرنا چاہیے۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ فرمایا کہ دیکھیے یہ چیز ایسے آئی کہ یہ جتنے بھی بڑے نیتا ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اور اگر ہماری مجلس میں ہماری محفل میں اگر کوئی عالم آئے گا تو وہ ٹوکے بغیر نہیں رہے گا، یعنی ہم اپنے من مانے نہیں چلا سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس چیز کو جو ہے بڑے شور سے بولتے ہیں کہ دھرم کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری بات کہ جتنے بھی دنیا میں دھرم ہیں، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو دھرم ہو، کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جس میں سیاست کا طریقہ بتلایا گیا ہو یا قانون بتایا گیا اس میں، کسی دھرم کے پاس نہیں۔ صرف اسلام ایک ایسا دھرم ہے جس میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے، اسلام ہی کی یہ خوبی۔ حضرت مولانا احمد سراج صاحب فرماتے ہیں کہ پونا سے دلی ہمارا سفر ہوا تو ایک وشو ہندو پریشد کا آدمی ہمارے ساتھ میں بیٹھ گئے، آگے چل کے ہماری باتیں ہوئی، لمبا سفر تھا 30 گھنٹے کا، تو وہ وشو ہندو پریشد کا آدمی کہتا ہے کہ حضرت مولانا صاحب اگر یہاں ہندوستان میں اگر ہندوتو کا راج آ جائے تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، آ جائے بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ اکیلے مولانا ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی ہندوتو کا راج ہونا چاہیے۔ حضرت نے آگے اس سے پوچھا، فرمایا کہ یہ بتلائیے کہ آپ کے ہندو مذہب میں سارے کے سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میرے والد کی 2 بیویاں ہیں اور ہم بھائی بہن 14 ہیں، اب باپ کی ملکیت، باپ کی پراپرٹی ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے، ان کے درمیان میں کیسے تقسیم کیا جائے گا، آپ کا دھرم کیا کہتا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئے، ہندو مذہب میں یہ چیز بیان نہیں کی گئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے دھرم میں یہ چیز ہے ہی نہیں، ہم دیتے ہی نہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ تمہارے مذہب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے جتنے بھی رگ وید ہے، یجروید ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر دلت اگر رگ وید یا یجروید کی اگر بات سن لے، یعنی دلت کے اگر کان میں یہ آواز پڑ جائے تو ایسے دلت کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ بات بھی اس میں رگ وید میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دلت مندر کے سائے میں کھڑا ہو جائے تو ایسے دلت کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ ہمارا جمہوری نظام ہے، یہاں پر ہندوستان میں دلت کے سامنے تم بول کے تو دکھا دو، اور تمہارا دھرم یہ کہتا ہے، کیسے برابری ہو سکتی ہے اور کیسے لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ اسلام وہ دھرم ہے کہ جس میں ساری کی ساری یہ چیزیں جو ہے موجود ہے، صرف نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ پوری چیزوں کا جو ہے طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ لمبی چوڑی بات ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر کے اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسی سال غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں راشٹرپتی کا چناؤ ہوا،
تو اس میں بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنے لیڈر کھڑے کی. بی جے پی کو حالانکہ دلت سے کوئی لینا دینا، حالانکہ وہ ہندوتو کی جو ہے پارٹی ہے اور ان کے مذہب میں دلت کے بارے میں یہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کو ووٹ لینے کے لیے انہوں نے دلت آدمی کا نام جو ہے سامنے لے کر آئے. ان کو معلوم تھا کہ دلت ہی کے نام سے ہم جیت سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ جتنے بھی دلت قوم ہے یہ اپنے رہنما اور لیڈر کے پیچھے چلنے والے لوگ، یعنی ان کے جو بڑے لیڈر جس طرف کہیں گے وہ اسی طرف ووٹ دیں گے. پھر فرمایا کہ ہم مسلمان 20 کروڑ ہے، 20 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن ہم اپنا کسی کو لیڈر نہیں مانتے. اس لیے بی جے پی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ 20 کروڑ ہے، ان کے 20 جگہ ووٹ جائیں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی رہبر اور کوئی لیڈر نہیں. میرے عزیز بھائیوں، ہم اس بات کو سمجھیں. دلی میں کیا ہو رہا ہے یا آگے کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارا اپنا لیڈر، اپنے علاقے کا ایک لیڈر ہونا چاہیے، اور اس لیڈر کی ہاں میں ہاں ملا کر اور ہمارے ووٹ جو ہے ایک ساتھ پڑنے چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں برابر مسلمان متفق ہیں اور متحد ہیں اور ان کا لیڈر بھی ہے، اور یہ لیڈر کے پیچھے جائیں گے تو ہمارے ووٹ کی جو ہے قدر ہوگی، ورنہ ہم اس طریقے سے بے قدر ہوتے رہیں. اس لیے کہ جمہوریت 2 چیز سے ڈرتی. جمہوریت 2 چیز سے ڈرتی ہے، ایک تو ووٹ سے، اس لیے کہ اگر ووٹ ہی نہیں ملیں گے تو کیسے جیتیں گے. نمبر 2 احتجاج، کہ جا کر دھرنے دینا، شور مچانا. ہمارے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. ہمارا کوئی لیڈر ہم نے مانا ہی نہیں کہ جس کے پیچھے چل کر ہم احتجاج کریں یا اپنے ووٹوں کی جو ہے قیمت کو لگائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنا لیڈر جو ہے منتخب کر کے اور ان کے پیچھے چلنے والے بنیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.